ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 81، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ وائز اور جب اخذ اللہ، لیا اللہ نے، میثاقا پکا وعدہ۔ میثاق کون سا وعدہ ہوتا ہے؟ پیچھے بہت دفعہ گزر چکا ہے، جس پر اللہ کا نام لیا جائے، جس پر قسم لے کر پختہ کیا جائے، وثوق سے ہے یہ۔ اور وثاق کہتے ہیں باندھنے کو۔ النبیین، نبیوں سے، لما البتہ جو، آتیتکم دوں میں تم کو، من کتابن کتاب سے، و حکمتن اور حکمت میں سے، ثم پھر جاکم آئے تمہارے پاس، رسول ایک رسول، مصدقن تصدیق کرنے والا، لما اس کو جو، معکم تمہارے پاس ہے، لتؤمنن البتہ ضرور تم ایمان لاؤ گے اس پر۔ حمزہ، میم، نون اس کا روٹ ہے، اور لام بھی تاکید کا ہے، اور نون کے اوپر جو شد ہے نا وہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ اصل میں تھا تؤمنون، لیکن دو تاکیدوں کی وجہ سے اس کی شے میں فرق آیا، اور کیا بن گیا؟ لتؤمنن، ورنہ یہ یوں پڑھا جاتا لتؤمنون، تو یہ مشکل ہوتا۔ تو اس کے اختصار کے لیے نون کو نون میں ادغام کیا، بھی ساتھ اس کے، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ اور البتہ ضرور تم اس کی مدد کرو گے، نون صاد را نصرت سے۔ قَالَ فرمایا، اَأَقْرَرْتُمْ کیا تم نے اقرار کیا، قاف را را اس کا روٹ ہے، وَأَخَذْتُمْ اور لیا تم نے، عَلَىٰ ذَلِكُمْ اس پر، اسوی میرا عہد، قالوا انہوں نے کہا، اقررنا ہم نے اقرار کیا، قال فرمایا، فاشہدوا پس گواہ رہو، وانا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، شاہد کی جمع۔ تفسیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، سب سے پکا عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت جب میں تمہیں کتاب دوں اور حکمت دے دوں، ثم جاءکم رسول تمہارے پاس ایک رسول آئے، کون سا رسول؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصدقن تصدیق کرنے کے لیے، لما اس چیز کی، معکم جو تمہارے پاس ہے، کیا؟ تورات اور انجیل، یا وہ معجزات اور نشانیاں جو پیغمبروں کی تھی۔ تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ تم ضرور ایمان بھی لاؤ گے اس کے ساتھ، اور تم ضرور اس کی مدد بھی کرو گے۔ کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے ایک وعدہ لیا کہ میں تم کو جب نبوت دے دوں، نعمت عطا کروں، کتاب و حکمت بھی عطا کروں، اور پھر تم اپنی نبوتوں کے سکے چلا رہے ہو، اسی دوران پھر اگر ایک رسول آ جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے، تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا، کیونکہ وہ آخری پیغمبر ہوگا۔ گویا تمام انبیاء سے اور ان کی امتوں سے، دراصل انبیاء کے ذریعے ان کی امتوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لے آئے، جب میں ان کو نبوت سے نواز دوں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ سب نے ان پہ ایمان لے آنا ہے، ان کے مشن میں ان کے مددگار بن جائیں۔ اس بات پر پکا عہد کیا۔ قالوا اقررنا
انہوں نے اقرار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا، تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے بارے میں، مشن کی سپورٹ کرنے کے لیے تمام امتوں سے عہد لیا جا چکا ہے، کیونکہ ان کے فالورز کسی نہ کسی شکل میں دنیا میں موجود ہیں۔ قال فاشہدوا، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اب گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ خود گواہی دے کس چیز کی؟ اس عہد کے اوپر، کس عہد پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور مدد کرنے کے عہد پر۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، اور اس مشن اور آپ کے مشن کی جو مدد ہے، اس راستے پر انصار اللہ بننا، یہ اتنا معروف کام ہے کہ اس پہ اللہ خود گواہ ہے۔ جو کرے گا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، پھر اللہ اس کو جزا دے گا۔ اور سوچئے کہ پچھلی امتوں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم اس پیغمبر کو ماننا اور اس کی مدد کرنا، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے پھر؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار بنے پھرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، اور ان کے لیے کیا حکم ہے، کیا کرنا ہے؟ اس میں آپ کی مدد کیا ہوتی ہے؟ چلیے، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے نا، یہ جو دوسرا حصہ ہے والا تنصرنہ، تم ضرور اس کی مدد کرو گے، وہ کون سی مدد ہے؟ آپ کی زندگی میں جو لوگ موجود تھے، انہوں نے تو جہاد میں جا کر، جنگوں میں جا کر، ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کی مدد کی۔ حضرت ابوبکر کا جو ساتھ تھا غار حرا کا، وہ بھی ہمیں پتہ ہے، اور عمر فاروق کا ساتھ، اور باقی تمام صحابہ کا ساتھ، انہوں نے تو آپ کی مدد دے کر اپنا فرض جو ہے وہ پورا کیا۔ اب وہ تو دور گزر چکا، ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ آج کیا کرنا ہو کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کی امت میں سے نہیں ہیں؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے پیغام کو، آپ کی سنت کو خاص طور پر پہلے خود سیکھنا، پھر دوسروں کو سکھانا، اس کو آگے پہنچانا، اس کو نشر کرنا اور اس کی پیروی کرنا اور اس کا دفاع کرنا، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے اور یہ ہمارا فرض ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف طریقوں سے کس طرح توہین کی جا رہی ہے، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو سنجیدگی کے ساتھ ایسی رائے اختیار کریں کہ جس سے آپ کا، آپ کی تعلیم کا، آپ کی سنت کا اور آپ کے مشن کا واقعی دفاع کریں۔ یہ باتیں کچھ چیز دل ہلا دینے والی ہیں، یہ باتیں کچھ چیزیں جلا دینے سے یا ٹائروں کے جلا دینے سے یا نیگیٹیولی ریئیکٹ کرنے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی کہ ہم شور مچا دیں اور چند ای میلز ادھر ادھر کر کے دیکھو دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہ فلم بن گئی اور یہ فلاں نے یہ جرم کر دیا، اس کو مارو، اس کو پکڑو، اس کو کاٹ دو اور ختم، یہ دفاع، یہ مدد کیا ہے؟ یہ مدد کیا کرنا ہوگا؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرنا ضروری ہے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور وہ واقعی وہ ایمان سچا ہے، آپ کی تصدیق کرتے ہیں، آپ کو سچا نبی مانتے ہیں اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا دلی اطمینان یقین ہے، کیونکہ بہت دفعہ مسلمان ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم پر اعتراض کرتے ہیں اور انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ سنت کیسی ہے، یہ بات کیوں کہی گئی، اس میں تو لاجک نہیں، ہم اس سے ایگری نہیں کرتے، یہ تو مدد نہیں ہے، کیا نعرے لگانے سے آپ کی مدد ہوگی؟ جلوس نکالنے سے اور ریلی نکالنے سے آپ کی مدد ہو جائے گی؟ یہ تو ایک ری ایکشن ہے نا، بس کہ ہمیں بہت غصہ آ گیا، ہم باہر نکل آئے، ریلی نکال لی، یہ مدد نہیں ہے۔ کیا صحابہ کرام ایسی مدد کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے صحابہ کرام؟ سب سے پہلے یہ کہ کس طرح آپ کے ساتھی بنے وہ،
ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ شیب ابی طالب میں جہاں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایک دو دن کی بات نہیں، 3 سال تک بائیکاٹ رہا مسلمانوں کو، حتیٰ کہ آپ کی اہلیہ حضرت ختیجہ جو امیر ترین خاتون تھی وہ بھی آپ کے ساتھ وہاں موجود تھی، اور درخت کے پتے اور ایسی چیزیں لوگوں نے کھا کر گزارا کیا کہ جو انسان تصور نہیں کر سکتا تھا۔ کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا؟ یہ نہیں کہا کہ اب ہماری بس ہو گئی، یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا یہ قصہ، اور ہم یہاں بھوکے مر جائیں گے، ہم تو جا رہے ہیں چھوڑ کے۔ ایک بندہ بھی نہیں نکلا تھا، یہاں تک کہ انصار نے آپ کی مدد کی، مددگار بنے، جن کا نام ہی انصار پڑ گیا۔ انہوں نے کس طرح مدد فرمائی؟ سوچیے، اپنی جان مال اولادیں، اپنا امن و امان، وطن، ہر چیز داؤ پر لگا دیا، ہر طرح سے مدد کی انہوں نے۔ اور پھر جب دنیا سے رخصت ہوئے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، یعنی اب ہم یہاں پر کھو جائیں گے، کوئی نہیں کھویا، وہاں اس دنیا میں پھیل گئے علم کے ساتھ، کوئی تلوار کے ساتھ، جس طرح جس کا بس چلتا تھا وہ نکلا، اور ایک ایک شخص نکلا اور وہ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، جہاں تک اسلام پہنچا۔ یعنی ایک ایک جگہ اگر آپ دیکھیے کہ جو لوگوں نے قربانیاں دی سیکھنے اور سکھانے کے لیے، حیرت ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ اپنی ہسٹری کا پتہ نہیں ہے، مختلف لوگوں نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جمع کرنے کے لیے 1 مہینے کی مسافت بھی ان کو طے کرنی پڑی، تو انہوں نے حدیث کو جمع کیا، یعنی انسانی عقل میں نہیں سماتی وہ باتیں کہ کوئی شخص کسی کی باتوں کی اتنی اہمیت دے گا۔ احادیث کیا تھی؟ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں تھیں، اور اس سے اتنے سارے علوم وجود میں آئے، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے عہد لیا، عہد ہے نا اس بات پہ کہ ایک پیغمبر آئے گا جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرے گا، اس پیغمبر پر ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنی ہوگی۔ سب نے اقرار کیا کہ ہم ضرور کریں گے، اور پکا وعدہ بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ گواہ رہو کہ ایک دوسرے پر تم اور میں بھی ساتھ ہوں گواہی دینے والوں میں سے۔ ہم سب کو اپنے ایمان کی تجدید اور اس بات کے عہد کی ضرورت ہے، اور یہ عہد کون سے عہد سے ہے؟ وہ جو پہلی آیت میں گزر چکا ہے کہ جو اللہ کے عہد کو توڑے گا تو ان کا حال کیا ہوگا۔ اگر اللہ نے پچھلی قوموں سے عہد لیا تو اللہ نے ہم سے بھی عہد لیا ہے کہ ہم اپنے نبی کی مدد کریں گے اور آپ کے مشن کو آگے بڑھائیں گے، اور اس کے لیے سنجیدگی کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، قربانی کی ضرورت ہے۔ تو آج ضرورت کس بات کی ہے؟ دنیا میں لوگ صرف اوپر اوپر سے کام کر کے کہتے ہیں بہت کچھ کر لیا، کچھ نہیں بنتا۔ کسی فیلڈ میں آپ دیکھیں، محنت کوشش کرنی پڑتی ہے، ہر فیلڈ میں، ہر کام میں محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے، تو انسان کو پھر محنت کا صلہ ملتا ہے۔ جب وہ محنت بھی کرے گا، کوشش بھی کرے گا، قربانی بھی دے گا، تو پھر اس کو اس کا صلہ، اس کی جزا بھی ملے گی، اس کا بدلہ بھی ملے گا دنیا اور آخرت میں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے نبی کے مشن کو لے کر چلے گا، باتیں سنے گا، اور بہت کچھ اس کو سننا پڑتا ہے، تو جو اتنی قربانیاں دے گا اور میرے نبی کا فالورز بنے گا، تو اللہ نے اس کے لیے جنت کو تیار کیا، اس کی جزا رکھی ہے اللہ نے۔ جتنا جتنا لوگ اپنے اپنی باری کا کام کرتے چلے جائیں گے، اتنی اتنی اللہ نے جزا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے مشن کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے ہمیں مخلص لوگوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔